الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے ان سے جو اولاد قیامت تک ہونے والی تھی ان کو اللہ نے اس وقت چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں بنایا. ان کے رائٹ سائڈ لاکھوں کروڑوں مخلوق تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی داہنی جانب جو ان کی ذریت تھی وہ جنتی ہے، اور لیفٹ سائڈ بائیں طرف لاکھوں کروڑوں ایک مخلوق تھی چونٹیوں کی شکل میں، وہ جہنمی مخلوق ہے. اللہ تبارک تعالی نے ان کو پیدا فرما کر یہ معاہدہ کیا، ایک اگریمنٹ کیا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے سامنے کون انکار کر سکتا تھا؟ جنتی مخلوق نے بھی کہا قالوا بلی وربنا، اور جن کے مقدر میں جہنم جانا تھا انہوں نے بھی کہا قالوا بلی وربنا. انسان دنیا میں آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اس کو وہ فراموش کر دیا، بھلا دیا. انسان کو صبح میں کھایا ہوا ناشتہ رات میں یاد نہیں رہتا، رات میں جو سپنا اور خواب آتا ہے وہ دن میں یاد نہیں رہتا. عالم ازل میں اللہ نے ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، وہ کیسے یاد رہے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس معاہدے کو یاد کرانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا، اور کائنات کا، اس زمین کا، اس دنیا کا جو پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق سے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ایک کے بعد ایک اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا.
اور 4 مشہور کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، توریت، زبور، انجیل اور اللہ کا قرآن، جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کچھ صحیفے نازل فرمائے، ان کا تذکرہ تو قرآن و حدیث میں ملتا ہے، اور کتنے صحیفے جن پیغمبروں کے پاس آئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ گھر کی جب تعمیر کی جاتی ہے تو فائنل چیک اپ جب ہوتا ہے تو بڑی گہرائی اور بصارت و بصیرت کے ساتھ اس کا انسپیکشن کیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے بعد نہ وہ مستری ملنے والا ہے، نہ کولی والا ملنے والا ہے، نہ انجینئر ملنے والا ہے۔ اس کی فائنل چیک اپ ہوتی ہے، بڑی گہرائی سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے اوپر رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلد جلد پڑھتے تاکہ وہ دل و دماغ میں اس کا نقش منقش ہو جائے اور محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، جلد بازی نہ کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔ اللہ کی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور آپ کی سنتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جو جس طریقے سے اللہ نے شریعت کو بنایا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ شریعت کے اندر رد و بدل کرے اور تبدیلی کرے۔ اسی لیے قبیلہ مخزومیہ کی ایک لڑکی، اس کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کاٹا جانا تھا، وہاں کے لوگوں نے اور وہاں کے قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ عورت ذات ہے، ہاتھ کٹ جائے گا تو پھر اس کے رشتے بھی آئیں گے اور ان کے گھر والوں کی عزت سامان ہو جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کلام پاک کے اندر سوالات صحابہ میں صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور کہے کہ نام چاہیے مولانا صاحب، حضرت زید کا نام دے تو وہ کہیں گے یہ کوئی پرانا سا نام رکھتا ہے، نیا نام دیجیے۔ نام کے اثرات اور برکات شخصیت پر جس کا نام رکھا جاتا ہے اس پر پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کا نام رکھنے سے نوجوانوں میں، بچوں میں ان کے اوصاف مل سکتے ہیں تھوڑے بہت، اور برے لوگوں کا نام رکھنے میں تقوی سے ہٹ کر زندگی گزرتی ہے، لعنتوں والی زندگی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے دور والی زندگی وہ گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شریعت کوئی مذاق نہیں ہے، چونکہ اس کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے،
اس کے لیے اس کے تانے بانے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی حکمت سے بنے ہیں. کسی بھی پیغمبر کو، رسول کو، ولی کو، قطب کو، غوث کو کسی کو بھی اجازت نہیں کہ شریعت کے اندر رد و بدل کر سکے. شریعت کے اندر اگر کمی بیوی کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر کوئی کلام پاک کی آیت کی تفسیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے کرتا ہے، صحابہ کرام نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، جبرائیل امین نے کیا کہا، وہ سب چیزیں چھوڑ کر اگر اپنی طرف سے صحیح بھی تفسیر کرتا ہے اور مطلب بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریر تو بعد میں کرے، بیان بعد میں کرے، پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. دیکھو آج دعوت و تبلیغ انٹرنیٹ سے کی جاتی ہے، میڈیا سے کی جاتی ہے، اور جو یورپی ممالک ہیں وہاں کے اسکالر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اور جو جنگیں ہوئی ان کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں، دنیا ترقی کرتے کرتے چاند اور سورج پر پہنچ جائے، 7 آسمانوں کو انسان چلا جائے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چلا جائے گا. پہلے جھوپڑیوں میں سے اب محلوں میں رہنے لگے، احکامات نہیں بدلے. پہلے اونٹ پر، خچر پر، گدھے پر، گھوڑے پر سواری ہوتی تھی، اب راکٹ کی سواری ہے، ہوائی جہاز کی سواری ہے، ٹرین کی سواری ہے. احکامات وہی چلیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اللہ نے جو شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں اور بائیں سے اگر باطل آئے گا تو ٹکرا کر نیست و نابود ہو کر واپس چلا جائے گا. دنیا میں جتنے ابو جہل آئے، ابو لہب آئے، ادبا شیبہ آئے، فرعون، نمرود، حامان، شداد آیا، ابو لہب آیا، کوئی اسلام کے سامنے رک نہ سکا، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا. آج فرعون کہاں ہے، نمرود کہاں ہے، شداد کہاں ہے، حامان کہاں ہے؟ آؤ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دنیا کے ہر لہجے میں بتاؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام امریکہ کے ایک ہسٹری لکھنے والے، تاریخ لکھنے والے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دنیا میں بچوں کو سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جاتا ہے. سائنس کتنی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر لے، جو خدا کی فطرت ہے اور اللہ کی جو سنت ہے اس سے کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو طریقہ امت کو بتایا، مخلوق کو بتایا، وہی طریقہ کارگر ہوگا، مفید ہوگا. اپنے طور سے اگر کوئی انٹرنیٹ کے ذریعے سے دین کو حاصل کرنا چاہے، انٹرنیٹ اگر اس کے اندر اہل السنہ والجماعت، حق جماعت کی ایک ویب سائٹ ہے تو 60-70 ویب سائٹ یہودیوں کی ہے، نصارہ کی ہے، عیسائیوں کی ہے، مرتد جو ہوئے مسلمان ان کی ہے، اور منافقوں کی ہے.
ان دینی مجالس کا طریقہ کار یہ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صفا کے چبوترے پر لگا کرتی تھی، دار ارقم میں لگا کرتی تھی۔ ہم ان مجلسوں سے الگ ہو کر کوئی نیا طریقہ کار اپنا نہیں سکتے۔ اگر امت کو فائدہ پہنچانا ہے، دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، جیسے نماز آقا کے طریقے پر پڑھی جاتی ہے، روزہ حدیثوں کے مطابق رکھا جاتا ہے، حج و عمرہ آقا کے طریقے پر صحابہ کرام کے طریقے پر کیا جاتا ہے، وہی طریقہ کار دعوت و تبلیغ کا رہے گا۔ کوئی انسان انٹرنیٹ کے اندر علماء کے بیانات ہے یہ سوچ کر ان مجلسوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ حضرت اقدس مولانا اقرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے سردی کے زمانے میں آگ کو جلا کر انسان تاپتا ہے، اس کی گرمی لیتا ہے، حضرت نے فرمایا جو قریب بیٹھے گا اس کو گرمی بھی ملے گی اور روشنی بھی ملے گی، اور اس آگ سے جو دور ہوگا وہ روشنی تو دیکھ پائے گا لیکن اس کو گرمی نہیں مل سکتی۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے آسمان سے بادل سے ٹپکنے والے برسات کے قطروں کے برابر ہوں گے۔ ایک قطر نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے یہ علماء کرام کی مجالس کے علاوہ کیا ساڑی کے دکان کے اندر دین ملے گا؟ سبزی کی دکان میں دین ملے گا؟ ٹیلر کی دکان میں دین ملے گا؟ کھیلنے کے میدان میں کرکٹ اور فٹ بال کیا وہاں دین ملے گا؟ پھر دین کو جانے بغیر کیا کوئی مسلمان زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ جو مولانا اعظم صاحب نے اپنے مدرسے میں ایسی مجلسیں قائم کی ہیں، یہ ہمارے چراغ کو تیز ڈالنے والی ہے، روشن کرنے والی ہے۔ مرد حضرات جمعہ میں علماء کا بیان سن لیتے ہیں، عیدین میں سن لیتے ہیں، رمضان میں تراویح کے بعد یا فجر کے بعد اپنی اپنی سہولت کے حساب سے بیان سن لیتے ہیں، مدارس کے اندر چلے جاتے ہیں، خانقاہوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیے کہ دین کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ کیا مارکیٹوں میں جا کر، کیا حج و عمرہ کر کر، خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کو جا کر؟ جب ہمارے موبائل کا کنیکشن ٹاور سے نہیں ہوگا، وہ موبائل ہیرے جواہرات اور سونے سے بنا ہوا ہوتا ہو، کروڑوں کا، اگر نیٹ ورک نہیں ہے اس کی حیثیت کے کھلونے سے بھی کم ہے۔ کائنات کے اندر پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ حالانکہ عبادت کے اعتبار سے، خیر خیرات کے اعتبار سے، صدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں افراد ہیں جن کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جان و مال لٹانا بعض صحابہ کرام کے اعمال کے وزن کے حساب سے بہت زیادہ ہے، لیکن پوری دنیا وہ سے بھر جائے، عطیہ سے بھر جائے، ابدال سے بھر جائے، غوثوں سے بھر جائے، قطبوں سے بھر جائے، محدثوں سے بھر جائے، مفسروں سے بھر جائے، کوئی شخص بالغ ہونے سے لے کر موت تک اللہ کے کعبے کا طواف کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، عمرہ کرتا رہے، خیر خیرات کرتا رہے،
پھر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے ناخن کے میل کو اور ان کے جسم کے قطرے کے پسینے کو بھی نہیں لگ سکتا، حالانکہ نماز ان سے زیادہ پڑی ہے۔ ارے صحابی تو دور کی بات، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ پیغمبر کے ساتھ ایک لقب لگایا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو لقب لگتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تابعین کے ساتھ جو لقب رکھتا ہے وہ رحمت اللہ علیہ۔ لاکھوں تابعین کے اندر حضرت اویس قرنی واحد وہ تابعی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں کیا اور مجلس میں بھی نہیں بیٹھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ مدینہ طیبہ آقا کا دیدار کرنے کے لیے آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا کہ یمن کے قرن کے علاقے سے ایک دیوانہ میرا آیا ہوا ہے اور میری دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ ماں ان کی خدمت کی محتاج ہے اور وہ جا کر ماں کی خدمت کرے۔ جب ماں تندرست ہو گئی یا ان کا انتقال ہو گیا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماں کی خدمت کا جو حق ادا کرنا تھا میں نے ادا کیا میرے حساب کے مطابق۔ تو پھر مدینہ طیبہ کو آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، مگر افسوس کہ آپ نے مدینہ طیبہ میں قدم رکھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ دیکھیے گا صحابہ سوالات ایک طرف، اویس قرنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ اللہ نے آپ کا مقام اتنا اونچا کیا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ قرن کے علاقے سے میرا ایک دیوانہ حج کے لیے آئے گا، تم ان سے ملاقات کرنا اور ان کی پشت پر ایک علامت ہے ان کی جسم پر، اس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ وہ قرن کے علاقے کے مجذوب اللہ والے ہیں، ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اونچا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان سے دعا کی درخواست کرنا اور ان سے دعا لینا ہے۔ تو تابعین کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان حضرات کو اس درجے بلند کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم کسی کا اتباع کرو گے کہ تمہیں جنت کی منزل مل جائے گی اور جنت کا پروانہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ بہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے اور رہنے کا یہ مقام ان کو ملا ہے۔ ایک آدمی زندگی میں 50-60 حج کرتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ابرار الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ، ہم جب حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے 55 حج حضرت کے ہو چکے تھے۔ کیا کسی صحابی نے 55 حج کیے ہیں؟ تولنے اور وزن کے اعتبار سے حضرت مولانا ابرار الاقطاب کا عمل زیادہ ہے، لیکن صحابہ کرام کو آقا کی مجلس سے جو صحبت کا فیض ملا، کائنات پوری ولیوں سے بھر جائے
اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ انٹرنیٹ یہودیوں کی سازش کا اڈا بن چکا ہے۔ یہ گینگ اور کئی بنانے والے اسکالر مسلمان، ہر آدمی کا اپنا پیشہ ہوتا ہے اور وہ اپنے پیشے کا ماہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈاکٹری کا کام کرے گا، حکیم حکمت کا کام کرے گا، درزی ٹیلر کا کام کرے گا، لیکن صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، ان کے تقوی کو، ان کے طہارت کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج کے زمانے میں حضرات علماء کرام، ان میں بھی دو قسم کے ہیں، ایک علماء حقانی ہیں، ایک علماء ربانی ہیں، ایک علماء شیطانی ہیں۔ جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور اللہ کا دعویٰ اس نے کیا، شداد نے ڈپلیکیٹ جنت اس نے بنائی، قارون نے خزانہ جمع کیا۔ اللہ کی اطاعت سے باز رہنے کے لیے اور اپنے زمانے کے پیغمبروں سے بغاوت کرنے کے لیے وہ کون سی چیز ہے کہ جو علماء کو اور بڑے بڑے علم والوں سے، عابدوں سے الگ کرتی ہے؟ وہ ہے نبی نہیں آنے والے، رسول نہیں آنے والے، صحابہ اب آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اب نہیں آئیں گے، حضرت عمر بن الخطاب اب نہیں آئیں گے، خلفاء راشدین اب نہیں آئیں گے، حفاظ صحابہ، مفتیان کرام صحابہ، غازی اور شہید صحابہ اب نہیں آئیں گے۔ اب علماء کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خطاب دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ اب آقا کی مجلس کا فیض، اس کا آخری حصہ پانا ہو تو یہ سنیما تھیٹروں سے نہیں مل سکتا، یہ بازاروں میں نہیں مل سکتا، یہ امریکہ ہالینڈ میں نہیں مل سکتا، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں نہیں مل سکتا۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے پیروں میں پہنے جانے والے کنکر کے چپل کی ہل کی قیمت ہے، جسم کو لگ کر بدبودار پسینے سے نکلنے والے کپڑے کی قدر و قیمت ہے۔ لیکن ایسے دینی مجالس جن میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جو عورت، جو مرد ان مجلسوں سے دور رہے گا، اس کے پاس گیلری تو رہے گی، ٹارچ تو ہے لیکن سیل نہیں ہے، اس کے پاس گھڑی تو ہے، پاور نہیں ہے، اس کے پاس موبائل تو ہے، ٹاور نہیں ہے۔ آخر کچھ تو بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مجلسوں میں بیٹھنے والے اور ان کی عظمت کو بچا لانے والے فرشتے گواہ رہو کہ اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں نے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا۔ اے میرے اللہ، حاجی کے لیے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے، عمرہ کرنے والے کے لیے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے، مسجد بنانے والے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا ہے، یتیموں کی پرورش کرنے والے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے۔ آخر اس مجلس کی کیا وہ خوبی ہے؟ یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ انسان، اس کا دکان اس مجلس کے رائٹ سائڈ تھا اور اس کا مکان لیفٹ سائڈ تھا، وہ مجلس کی بات سننے کے لیے نہیں، مجلس میں بیٹھنے کے لیے نہیں، وہاں سے گزرا اپنے کام سے، جاتے جاتے کانوں میں آواز آئی حدیث کی، قرآن کی، دو ایک لمحے کھڑ کر اس نے سن لیا، مجلس میں بیٹھا نہیں، مجلس کی قدر و عظمت کو بجا لایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ رہو، وہ مجلس اتنی بابرکت ہے، مقدس ہے کہ اس سے ہو کر گزرنے والے کے لیے بھی ہم نے جنت کا پروانہ دے دیا اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے دین کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے،
صحیفوں کے ذریعے سے، آڈیو ویڈیو کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرا اللہ آج جو انٹرنیٹ کو پیدا کیا، LCD کو پیدا کیا، LED کو، TV کو پیدا کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر کرنٹ انٹرنیٹ پیدا کر سکتا تھا، LCD لگا سکتا تھا۔ ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک گاؤں کے لیے، ایک ایک شہر کے لیے پورے عالم کا بنانے والا اللہ ہی تو ہے، چاند و سورج کو بنانے والا اللہ ہی تو ہے۔ تو سوالات پیغمبروں کو بھیجنا، پیغمبروں کو ستایا جانا، آنکھ کے حوالے کرنا، آرے سے کاٹنا، خون کی اوجڑی ڈالنا، علاقوں سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کرنا، گالیاں دینا، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی۔ ایک LCD احد کے پہاڑ پر لگ جاتی، ایک LCD اسکرین ہمالیہ کے پہاڑ پر لگ جاتی، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے قرآن کو اس کے اندر دکھا دیتا، صحابہ کی زندگی کو دکھا دیتا، جنت کے راستے کو بتا دیتا، جہنم کے اعمال کو بتا دیتا۔ نہیں، یہ غیر قدرتی کام ہے۔ اللہ نے جو طریقہ کار بتایا ہے اسی طریقہ کار کے اندر ہماری نجات ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ نماز کو وقت سے ٹالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی نماز کو وقت پر نہ پڑھ کر اس کے بعد کے وقت کے اندر پڑھے گا، 2,80,6,00,000 برس جہنم کے اندر جلے گا۔ عرفات کے اندر حجاج کرام ہیں، سورج غروب ہو گیا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد جو نماز آتی ہے وہ مغرب کی نماز آتی ہے۔ حاجیوں کے لیے حکم ہے کہ تم مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھو گے۔ شریعت کے اندر نماز ادا کرنے کا بہت بڑی سزا اس کی بتائی گئی ہے، لیکن حاجیوں کو کہا گیا مزدلفہ کے میدان کے اندر جائیں، مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھیں، قضا کر کر پڑھیں۔ اے اللہ، دوسرے وقت نماز کو قضا کرنا کبیرہ گناہ۔ حج کے ارکان میں عرفات کا رکن بہت بڑا رکن ہے، فرض ہے اور ضروری ہے، وہاں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین ہمارے احکامات پر چلنے کا نام ہے، اپنی مرضیات سے چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ اسی لیے میری مائیں اور بہنیں، یہود و نصارہ اپنی ویب سائٹوں کے اندر جو قرآن.com، اسلام.com، سلاس.com ایسا کپڑا خنزیر کو شیروانی پہنا کر، جبہ پہنا کر، امامہ لگا کر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اور ایسی مجلسوں کی برکت یہ ہے کہ دین کے تعلق سے ابتداء اور الحاد کے راستے سے جو بے دینی آتی ہے، ان مجلسوں کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیتا ہے اور دین کو پرکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اب دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں مرد کی ایک گواہی چلے گی، 2 گواہ عورتوں کی چلے گی۔ اب اس کو الٹے انداز میں یہود و نصارہ، اسلام مسلمان دشمن قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر یہ امپریشن دیتے ہیں، یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو مردوں کا مقام بڑھا دیا اور عورتوں کا مقام گھٹا دیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک مرد کی عقل کو رکھنے کے لیے 2 عورتیں چاہیے اور 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کی عقل ہے۔ اگر آپ علماء سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، دینی مجالس سے وابستگی نہیں ہے، دینی طور سے اپنے اسلام کا موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، تو ان کی سازشوں میں آ جائیں گے مسلمان۔ یوٹیوب کے اندر ایک مسلم جو پہلے مسلمان تھے اور اب مرتد ہو چکے ہیں، ان کے 10 سرے اس کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پڑھا
اس کے اندر ناانصافی ملی، حدیث پڑھی اس کے اندر ناانصافی ملی، اور مثال اس جیسی بہت ساری چیزوں کی دیا کرتے ہیں کہ صاف عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اس کو بزنس کرنے نہیں دیا جاتا، کاروبار کرنے نہیں دیا جاتا، گھر کے باہر آنے نہیں دیا جاتا، اس کے پاس دولت ہے، مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، سفر کرنے کی طاقت ہے، لیکن جب تک محرم نہیں ملتا وہ عورت حج نہیں کر سکتی اور وہ عورت عمرہ نہیں کر سکتی۔ اس قسم کی باتیں بیان کر کر یہ مرتد لوگ پہلے تو ہم دین سے دور ہیں، ایک آسانی سے ایک جادوگر آسانی سے الہاس اور انحداث کا ظاہر حقوقوں میں ہمارے اسلام کے چراغ کو کھل کر دیتا ہے۔ ایسے وقت کے اندر اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، حقیقت میں یہ عورت کو عزت دی گئی اور اس کے مقام کو بلند کیا گیا کہ جہاں ایک مرد کی گواہی چلے گی وہاں تم دونوں کی گواہی کام دے گی۔ اصل میں حادثات چوری کے، قتل کے، مرڈر کے ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ دو عورتیں اس مجلس کے اندر رہیں، چنانچہ عورت کو کورٹ جانے کی جھنجھٹ سے راحت دلائی گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کبھی آپ کورٹ کے اندر گئی ہوئی ہیں، سارا دن خراب ہوتا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ماں کا جنازہ نکل رہا ہو، باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہو اور کورٹ سے سمن جاری ہو، کورٹ کی تاریخ ہو، باپ کا جنازہ، خامن کا بیمار ہونا، ہارٹ اٹیک کا آنا ایک طرف، لیکن کورٹ کی حاضری نہیں ہوگی تو دوسرے دن اسے حراست میں لینے کا وارنٹ جاری ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو سہولت دی کہ ایک عورت نے دیکھا ہے تیری گواہی نہیں چلے گی، تو آرام سے گھر میں بیٹھ، اور عورتوں کو کٹہرے میں کھڑا کر اگر وہ نقاب میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے تو مخالف لائق کہتا ہے کہ پردہ کوئی بھی اپنے چہرے پر ڈال سکتا ہے۔ یور آنر جج، یہ ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نسیمہ شمیمہ نہیں ہے، یہ برقع اوڑھ کر ان کی سہیلی آ رہی ہے، وہ چہرہ جس کا پردہ کرنا واجب تھا سر عام کوٹ کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے دو عورتوں کی گواہی کو رکھ کر رحمت کا معاملہ کیا، تم اپنا کھانا پکانے میں لگے رہو، مرد کی خدمت کرنے میں لگے رہو، اولاد کی تربیت کے اندر لگے رہو، خامخواہ تاریخیں پڑھیں گی، آپ کو چہرہ غیر محرموں کے سامنے دکھانا پڑے گا اور بے آبرو ہونا پڑے گا۔ مخالف لائق ایسے ایسے کوشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ باحیا عورت شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ کئی مسائل ہیں، میں انشاءاللہ اگلے 4 دن میں عرض کروں گا، یہ اہم مسئلہ خالی اشارہ کر کر بات کو ختم کروں گا۔ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی مالدار ہے اور ایک آدمی غریب ہے، دونوں نے بکرا قربانی کے ارادے سے خریدا، مالدار نے بھی اور غریب نے بھی۔ مالدار کا بکرا بھی چوری ہو گیا، غریب کا بکرا بھی کہیں چلا گیا۔ اب کیا حکم ہے کہ نیا جانور خرید کر قربانی دے؟ تو انہوں نے دونوں نے نیا جانور خریدا، حالانکہ ضروری نہیں تھا، مالدار نے خریدا اور غریب نے بھی خریدا۔ 2 جانور دوبارہ خریدنے کے بعد پہلے والے جانور مل گئے، امیر کے لیے بھی 2 جانور ہو گئے اور غریب کے لیے بھی 2 جانور ہو گئے۔ اب فقہائے کرام فقہ کی کتابوں میں بحث کرتے ہیں، آپ سوچئے گا کہ اب 2 جانور 2 بکرے مالدار کے پاس ہیں اور 2 بکرے غریب کے پاس ہیں، اب ہونا نہیں چاہیے کہ غریب 1 بکرے کی قربانی دے کیونکہ اس کا بکرا مل گیا، اور مالدار 2 بکرے کی قربانی دے اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ مالدار
ایک بکرے کی قربانی دے گا، اور غریب جو پہلے یا چوری ہو گیا، گم ہو گیا، وہ بکرا بھی، اور بعد میں جو بکرا دیا وہ بکرا بھی، دونوں بکرے قربان کرے گا۔ ہماری عقل کے حساب سے مالدار کے پاس پیسہ تھا تو دونوں جانور کی قربانی اس پر واجب ہونی چاہیے تھی۔ غریب کے پاس پیسہ نہیں تھا، کہیں سے ایڈجسٹ کر اس نے 2 بکرے خریدے تو 1 بکرے کی قربانی کافی تھی۔ کیوں؟ غریب 2 بکروں کی قربانی دے گا اور امیر 1 بکرے کی قربانی۔ اس کے اندر شریعت کا راز کیا ہے؟ انشاءاللہ ابھی 4 گھنٹے حاضر خدمت ہو کر عرض کریں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو یہ دینی مجالس منعقد کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں ان کے اندر وقت لگانے والے۔ آج اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، کفن کی گھاٹی لگے گی، قبر کی تاریکی میں جائیں گے تب پتہ لگے گا کہ ان مجلسوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے، حالات سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے یہ مجلسیں ہمیں ساتھ دیتی ہیں، تعاون کرتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار ان مجلسوں میں شرکت کا موقع ہمیں نصیب فرمائے۔ ہماری جو کوتاہیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں ہو گئی، اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔